اس سے پہلے 2 جمعہ قبل ٹاپک چل رہا تھا اسلام کی نظر میں اچھے لوگ، جس کا ایک پارٹ ہمارے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ آج اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے، جس میں اسلام کی نظر میں کون لوگ اچھے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ یہ اچھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اچھے کسی عام انسان کے کہنے اور اس کی تصدیق کرنے سے نہیں، بلکہ اسلام کی تصدیق اور اسلام کے کہنے کے مطابق اگر کوئی شخص اچھا ہو جائے، اچھا بن جائے، تو سمجھ لیجئے کہ وہی شخص ہے جو حقیقی طور پر سب سے اچھے ہیں۔ اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں تو لوگ ان سے محبت کریں گے، دنیا والوں کی نظروں میں اچھے ہوں گے، ساتھ میں وہ اللہ کی نظر میں اچھے ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو بناوٹی طور پر نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں اسلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اچھا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ اصول، جس اصول کو اسلام نے ہمارے لیے بتایا ہے کہ اگر کوئی اسے اپناتا ہے تو وہ اچھا ہوگا، انہی اصول کو اپنا کر کے اسلام کی نظر میں ہمیں اچھا بننا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین قدر کی نگاہ سے ہمیں دیکھے، اور جب اجر کی باری آئے تو بے شمار اجر و ثواب سے اللہ رب العالمین ہمیں نوازے۔ تو اس سے پہلے کل 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ یہ لوگ اسلام کی نظر میں اچھے ہیں۔ اب یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے، اسلام کی نظر میں اچھے کون لوگ ہیں۔ اسلام کی نظر میں ایک 5ویں قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے لمبی عمر دی اور ساتھ میں نیک عمل کی اللہ رب العالمین نے اسے توفیق بھی عطا کی۔ تو لمبی عمر کے ساتھ اچھے عمل کی توفیق مل جائے، اسلام کی نظر میں وہ آدمی اچھا ہے۔ اس کا الٹا اگر کر دیا جائے تو اسلام کی نظر میں برا وہ آدمی ہے جس نے لمبی عمر پائی اور عمل برا کیا۔ تو اسلام کی نظر میں اچھے اور برے کی پہچان یہیں سے ہو جاتی ہے۔ اگر عمر لمبی مل جائے اور ساتھ میں انسان اچھا عمل کرنے لگ جائے، ان کی زندگی اچھے عمل سے گزری، تو وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہے۔ لیکن اگر کسی کو عمر زیادہ مل جائے، طویل عمر اس نے پا لیا اور ساتھ میں برا عمل کر رہا ہے، تو پھر اسلام کی نظر میں وہ شخص برا ہوگا۔ اس امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کی عمر کو اللہ رب العالمین نے مختصر رکھا ہے، اور یہ اس کی خصوصیات میں سے ہیں۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس امت کی عمر 60 سے 70 سال تک ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اکثریت تو 60 اور 70 سال والے ہیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں اکثریت کی بات ہے کہ اکثر لوگوں کی عمریں اسی طرح سے ہوں گی۔ پچھلے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلا کہ ایک شخص کی عمریں 200، 300، 400 اس طرح کے سال ہوا کر رہے، اتنی لمبی عمر اللہ رب العالمین انہیں عطا کرتا تھا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں اور آپ کو 60 اور 70 سال کے درمیان جو مہلت ملی ہے، اسی میں یا تو اچھا بننا ہے یا خراب بننا ہے۔ تو
लंबी उम्र का मतलब यहाँ पर कोई 2-2.5 साल नहीं है, बल्कि जितनी उम्र अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुतय्यन कर दी है, उतनी उम्र में अगर कोई अच्छा कर रहा है तो इस्लाम की नजर में अच्छा होगा, और अगर कोई बुरा कर रहा है तो इस्लाम की नजर में बुरा होगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत भी मौजूद है कि अल्लाह जब किसी को 60 साल दे देता है, 60 साल उसने जिंदगी गुजार ली, अब कोई उज्र बाकी नहीं रहा। इसीलिए जितनी भी उम्रें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता की हैं, उसमें कोशिश हमें ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा नेक अमल किया जाए। तो इस्लाम की नजर में अच्छा वो है जो लंबी उम्र पाने के साथ साथ वो नेक अमल कर रहा हो। अब यहाँ पर दलाइल आपके सामने पेश किए जाएंगे इस उम्र के ताल्लुक से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या बातें बयान फरमाई हैं। आइए इस सिलसिले में ये रिवायत मुलाहजा हो। अन अबी बकरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रजुलन क़ाल या रसूलल्लाह अय्युन नासि खैर क़ाल मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु क़ाल फ़अय्युन नासि शर क़ाल मन ताला उम्रुहु व साअ अमलुहु। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अबवाब ज़ुहद। ये सुनन तिर्मिज़ी किताब ज़ुहद की हदीस है। हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, एक शख्स ने आपसे मसला पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अय्युन नास खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी सबसे बेहतरीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी हो और साथ में अच्छा अमल करे वो सबसे अच्छा आदमी है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, फ़अय्युन नासि शर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताइए कि कौन आदमी बुरा है, कौन आदमी बदतरीन है, कौन आदमी बुरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन ताला उम्रुहु व साअ अमलुहु, वो आदमी जिसको उम्र बहुत लंबी मिले, तवील उम्र मिले, साथ में उसने बुरा अमल किया तो वो शख्स बुरा है। हदीस से पता ये चला कि इस्लाम की नजर में अच्छा वो है जिसकी उम्र लंबी मिले, साथ में अच्छा अमल कर रहा हो। अल्लामा क़य्यबी रहमहुल्लाह इस हदीस की शरह में आप लिखते हैं कि एक इंसान की जिंदगी में उसकी जिंदगी की क्या कदर कीमत है। आप कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में उसकी जिंदगी की कदर कीमत वैसे ही है जैसे एक बिजनेसमैन हो, एक ताजिर हो। एक ताजिर की नजर में रासुल माल की यानी पूंजी की जो अहमियत है वो इंसान की जिंदगी में उसकी जिंदगी के वक्त जो है उसकी अहमियत है। एक ताजिर आदमी मान लीजिए 10 लाख रुपए लगा करके एक बिजनेस स्टार्ट करता है, तो ताजिर की नजर में ये जो उसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है वो कभी नहीं चाहेगा कि ये जाये हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, बल्कि वो उसकी हिफाजत करेगा और कोशिश करेगा कि इस 10 लाख की पूंजी से हम मुनाफा हासिल करें। तो एक इंसान की जिंदगी में इतनी ज्यादा कदर कीमत है जैसे एक ताजिर की नजर में उसके रासुल माल की है। जिस तरह से एक ताजिर उस पूंजी से फायदा उठाता है, ये इंसान भी अपनी जिंदगी से अच्छा अमल करके फायदा उठाएगा। अगर बुरा अमल किया तो वो शख्स नाकाम होगा, लेकिन अगर उस शख्स ने अच्छा अमल किया तो वो शख्स कामयाब होगा। और वो कोशिश करे, जिस तरह ताजिर अपने रासुल माल को जाय होने से बचाता है, ठीक उसी तरह अपनी जिंदगी के एक एक लम्हा को, एक एक सेकंड को वो जाय और बर्बाद होने से बचाए। ये एक इंसान की जिंदगी में उसकी जिंदगी के जो औकात है उसकी कदर कीमत है। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जिंदगी की जितने भी औकात हैं उसकी अहमियत के पेश नजर, एक आदमी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाए या उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, बहुत ज्यादा मुसीबत उसकी जिंदगी में आ जाए, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि कोई आदमी मौत की तमन्ना नहीं करेगा। पता है क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना किया है कि कोई आदमी मौत की तमन्ना न करे? उसका जवाब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है।
پہلے تو یہ جانیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر معاملہ سر کے اوپر اٹھ رہا ہو، ایسے سچویشن میں بھی وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتا، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری سی دعا کے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ملاحظہ ہو۔ ان انس بن مالک قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي رواه البخاری فی کتاب المرضى۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے من ضر اصابہ، کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہے، کوئی یہ تمنا نہ کرے یا اللہ مجھے موت دے دے، اس مصیبت سے بہتر تو موت ہے، اللہ رب العالمین مجھے اس پریشانی سے وفات دے دے، موت دے دے، اس طرح کی کوئی شخص تمنا نہ کرے۔ اگر بہت زیادہ ضروری ہو اور اسے کہنا ہی ہو، مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے میں آ کر کے اس شخص کی زندگی جو سر کے اوپر جا رہی ہو اور برداشت کے بالکل باہر ہو۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں آدمی اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، یا بعض مصیبتیں ایسی ہیں کہ انسان اس مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، آخری لیول کی مصیبت، آخری لیول کی پریشانی آتی ہے، اس سچویشن میں بھی موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا، کہا اس وقت اگر کہنا ہی ہے تو یہ چھوٹی سی دعا کا اہتمام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ہمیں سکھلایا ہے، سب کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ دعا یہ ہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ زندگی میرے لیے اگر بہتر ہے تو مجھے دنیا میں زندہ رکھ، اور موت اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے وفات دے دے۔ تو اس دعا کے اندر دونوں پہلو کو لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کانسیپٹ کو بتایا ہے کہ اس میں بھی وہ اللہ رب العالمین سے فریاد کرے گا، جو اس کے لیے بہتر ہے وہ فیصلہ اللہ رب العالمین کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اس کے ایک ایک سیکنڈ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، منع کر دیا ہے کہ کوئی شخص موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ کیوں موت کی تمنا نہیں کرے گا؟ اس کا جواب اب سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے، اس کا جواب یہ حدیث پاک ہے۔ ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن يدخل احدا عمله الجنہ قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمنين احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا فلعله ان يستعتب۔ رواہ البخاری فی کتاب المرضى، یہ صحیح بخاری شریف کتاب المرضى کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی بڑے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدا عمله الجنہ، لوگوں تم میں کا کسی کا عمل ہرگز ہرگز جنت نہیں پہنچا سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اعمال بھی آپ کو جنت نہیں پہنچا سکتے؟ نبی اکرم نے کہا ولا انا، ہاں میرے اعمال بھی مجھے جنت میں نہیں پہنچا سکتے۔ یاد کر لیجئے اعمال کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میرے اعمال بھی مجھے جنت میں نہیں پہنچا سکتے۔ اس کی شکل اور صورت یہ ہے کہ الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت
اور اللہ کا فضل مجھے ڈھانپ لے تب بات بنے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں کتنوں بھی اعمال کر لیں جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہوگی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر انسان سوال کر سکتا ہے تب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا ہے کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ یہ ساری نیکیاں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت ملے، لیکن انسان جائے گا تو اللہ کی رحمت سے جنت میں۔ اتنی بات آپ نے بیان کی، اب دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا فسددوا وقاربوا، اعمال میں میانہ روی اختیار کرو، قریب قریب چلا کرو۔ ولا يتمنين احدكم الموت، اور تم میں کا کوئی آدمی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ کیوں موت کی تمنا نہ کرے؟ کہا اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا، اگر وہ آدمی اچھا ہے، نیکوکار ہے، تو اس کی نیکی میں اور اضافہ ہوگا، اس کی نیکی میں اور اضافہ ہوگا، خیر کے کام میں اور آگے بڑھے گا۔ وَإِمَّا مُسِيئًا، لیکن اگر آدمی گنہگار ہے فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْبِدْ، ہو سکتا ہے زندگی ملنے سے وہ گنہگار آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ تو موت کی تمنا کرنے سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ دراصل اچھا ہے تو اچھائی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، نیک اعمال میں اور اضافہ ہوگا، لیکن آدمی اگر برا ہے تو ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل اسے یہ احساس ہو جائے، اور اسی احساس کی بدولت وہ اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر لے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی نظر میں اچھا وہ ہے جو زندگی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحات کو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے، نیک عمل کرتا رہے طویل عمر کے ساتھ، وہ آدمی اچھا ہے۔ اسلام کی نظر میں اچھے کون ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 6، اسلام کی نظر میں اچھا وہ ہے جو کسی سے قرضہ لیا ہو تو اس قرضے کو بہترین انداز میں واپس کر دے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام کی نظر میں وہ اچھا ہے۔ تو قرضہ لے کر کے واپس کرنے والا اسلام کی نظر میں اچھا ہوتا ہے۔ بہترین ادائیگی اگر قرضہ میں اگر کوئی شخص کرتا ہے، اسلام کی نظر میں وہ آدمی اچھا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں ملاحظہ ہو۔ صحیح بخاری شریف کتاب الوقارہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ایک آدمی سے لیا تھا قرض کے طور پر۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول کو قرضہ دیا، ایک خاص عمر کا اونٹ۔ اب وہ آدمی آیا قرضے کا تقاضا کرنے کے لیے، فجاءہ یتقاضاہ، کہا میرا قرضہ واپس کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ ان کا قرضہ واپس کر دو۔ لہذا جہاں پر اونٹ رکھے ہوئے تھے وہاں پہ گیا اور جانے کے بعد خوب تلاش کیا۔ انہوں نے ایک خاص عمر کا اونٹ دیا تھا، کہا کہ اونٹ کے بارے میں اس طرح کی اور کوئی اونٹ نہیں ہے کہ اسے واپس کیا جائے۔ کہا کیسا ہے؟ کہا کہ ہم نے اس سے بہتر چیز پائی ہے، اس سے بہتر ہے، اس سے خوبصورت اونٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دے دو اسے، فآتوہ، دے دو اسے۔ اب جب ان کو اس سے بہتر چیز مل گئی تو وہ آدمی دعا دیتا ہے، کہتا ہے اوفیتنی اوفی اللہ بک، اللہ کے رسول آپ نے مجھے پورا پورا دیا ہے، اللہ بھی آپ کو پورا پورا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سنایا، کہا سنو ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض کو بہترین طرز پر ادا کرنے والا ہو، وقت پر قرضہ لوٹایا جائے، انسان کو تکلیف نہ دی جائے۔ دوسری صورت اس کی یہ بن سکتی ہے کہ بہرحال آپ نے کسی سے قرضہ لیا، واپسی کے وقت میں کم سے کم اس کا شکریہ ادا کریں، ان کے مال اور اولاد میں برکت کی دعا دیں، بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ آپ کے مال اور اہل میں برکت دے۔ یہ بھی قرض کی ادائیگی کی بہترین صورت ہو سکتی ہے۔ آپ قرضہ بھی واپس کریں، ساتھ میں ان کے لیے دعا بھی دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ان خیارکم احسنکم قضاء،
تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرض کو بہترین شکل و صورت میں ادا کرنے والا ہو، وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہے۔ اسلام کی نظر میں اچھا کون ہے؟ اسلام کی نظر میں اچھے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اسلام کی نظر میں اچھا کہا گیا ہے۔ یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اس کو غور سے سنیں، کتنی بہترین بات حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ، تو حمزہ بن صہیب روایت کرتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کنیت ابو یحییٰ رکھتے تھے اور اپنے آپ کو عربی کہتے تھے کہ میں عرب سے ہوں، اور تیسری خصوصیت ان کی یہ تھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ خوب کثرت سے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ مطلب تین خصوصیات ان کے اندر جمع ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ابو یحییٰ کنیت کہتے تھے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو عربی نسل کہتے تھے، عرب سے ہوں، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں کو کثرت سے کھانا کھلاتے تھے۔ جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، کہا صہیب تم اپنے آپ کو ابو یحییٰ کہتے ہو لیکن تمہاری اولاد تو کوئی نہیں ہے ابو یحییٰ نام سے، پھر ابو یحییٰ کنیت کیوں کہہ رہے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو عرب کہہ رہے ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اتنے اسراف سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، اتنے اسراف سے کھانا کھلاتے ہو، خوب خرچ کرتے ہو، ایسا کیوں؟ اب ان کا جواب سنیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ابو یحییٰ رکھی تھی، اس لیے میں ابو یحییٰ کے نام سے پکارا جاتا ہوں، میری کنیت ابو یحییٰ ہے۔ اور رہی بات میری نسل کی، تو اصل میں موصل ایک جگہ ہے، وہاں کے ایک قبیلے نمیر بن قاصد کا ایک فرد ہو، تو اہل موصل نمیر بن قاصد کا ایک آدمی ہو۔ جب میں چھوٹا تھا، بچپن میں تھا، مجھے غلام بنا لیا گیا، اس طرح سے میں اپنے گھر سے بھی بچھڑ گیا، اپنے خاندان اور قبیلے سے بچھڑ گیا، اسی لیے میں اپنے آپ کو عرب کہتا ہوں۔ تو تیسری بات کے بارے میں کہا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ کثرت سے کھانا کھلاتے ہیں، تو سن لیجئے میں لوگوں کو کیوں کھانا کھلاتا ہوں۔ صحابہ کا منہج یہی تھا کہ اللہ کے رسول سے کسی چیز کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو گانٹھ باندھتے اور تاحیل حیات اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، کہا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ کوئی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا کہ اتنے بڑے بڑے اعمال کرو گے تو اسلام کی نظر میں اچھے ہو جاؤ گے۔ اسلام کی نظر میں اچھے بننے کے لیے دو چیزیں بیان کر دی، پہلی چیز کہ جو لوگوں کو کھانا کھلائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سلام کا جواب دے۔ کھانا کھلانے میں غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے اصلاً حق تو غربا و مساکین میں تقسیم کرنا ہے، انہیں کھلانا ہے۔ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے صاحب ثروت کی بھی دعوت کرتا ہے، ان کو بھی کھانا کھلاتا ہے، تو اس پر بھی اسے اجر دیا جائے گا، اس پر بھی اسے نیکی دی جائے گی۔ تو ایک ماحول بننا چاہیے جس سے معاشرے کے وہ افراد جو بھوکے ہوں کم سے کم اس کی اس کمی کو دور کیا جائے۔ یہ بھی اسلام کی نظر میں اچھا بننے کا ایک بہت بڑا چانس ہے کہ انسان جو ہے لوگوں کو کھانا کھلائے۔ بہت سارے شہروں میں دیکھا گیا کہ خاص طور پر گھروں میں جو بچے ہوئے کھانے ہوتے ہیں، فوڈ بینک کے نام سے باضابطہ ایک کمپین چلاتے ہیں اور ان لوگوں تک ان چیزوں کو پہنچاتے ہیں جن لوگوں کو فٹ پاتھ پر سو کر کے زندگی گزارنے والے ہیں، ریلوے کے پلیٹ فارم پر زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے پاس اہل و عیال کو کھانے کے لیے، اپنے لیے کھانے کے لیے کوئی اخراجات نہیں ہوتے ہیں۔ اس کو اگر کہا جائے تو اگر مسلمان ان چیزوں میں آگے بڑھ کر کے کرتا ہے تو یاد رکھیے آپ اسلام کی نظر میں بہت اچھے بن جائیں گے۔ بہرحال کھانا کھلانے والے اسلام کی نظر میں اچھے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیے، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اسلام کی سب سے بیسٹ کوالٹی بتائیے۔ سوال سن رہے ہیں؟
ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں دا بیسٹ کوالٹی آف اسلام، سب سے بیسٹ کوالٹی اسلام کی کیا ہے؟ ہم کیا ہوتے؟ ہم تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جواب میں کسی بڑی سی بڑی چیز کے بارے میں بتایا گیا ہو، لیکن اللہ کے رسول کا جو جواب تھا اس جواب نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ یہ اسلام کی سب سے بیسٹ کوالٹی ہے۔ آئیے کیا سوال تھا اور اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا، اس جواب کو سنیے۔ ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواہ البخاری فی کتاب الایمان باب اطعام الطعام من الاسلام۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے، جس کو امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر باب باندھتے ہیں، کتاب الایمان کے اندر باب اطعام الطعام من الاسلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام کی سب سے بیسٹ کوالٹی ہے، باب باندھ کر کے امام بخاری نے ثابت کر دیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور پوچھا ای الاسلام خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کی سب سے بیسٹ کوالٹی کیا ہے، سب سے بہترین خصوصیات کیا ہے؟ سب سے بہترین خصوصیت اسلام کی سب سے اچھی خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی دو چیزیں بیان کی، کہا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے تم جانتے ہو اسے بھی اور جسے نہ جانتے ہو اسے بھی سلام کرنا۔ تو سوال کتنا اونچا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا جواب دیکھیں کتنا آسان ہے۔ یہ اسلام کی سب سے بیسٹ کوالٹی ہے۔ اسلام کی نظر میں اچھا کون ہے؟ جو صاف ستھرے دل والے اور سچی زبان والے ہوں، وہ اسلام کی نظر میں سب سے اچھا ہے۔ یہ اسلام کی نظر میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے دل صاف ستھرے ہوں اور زبان سچی ہو، وہ اسلام کی نظر میں سب سے اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سب سے بہترین لوگ قرار دیا۔ آئیے اس سلسلے میں وہ روایت بھی آپ کے سامنے ملاحظہ ہو۔ ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل قال کل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھے لوگ کون ہیں، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین لوگ اسلام کی نظر میں وہ ہیں جو صاف ستھرے دل والے اور سچی زبان والے ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان نعرفہ، جو سچی زبان والے ہوں ہم جانتے ہیں کہ یہ سچی زبان والے ہیں، پہچان میں آ جاتا ہے، لیکن فما مخموم القلب، یہ صاف ستھرے دل والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ صاف ستھرے دل والے کون ہیں، کہا صاف ستھرے دل والے وہ لوگ ہیں هو التقی النقی، سب سے پہلی صفت ان کے اندر کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، النقی اور پاک باز دل والا ہو، دل ان کا پاک ہو، اور کہا لا اسم فیہ، وہ دل جس دل کے اندر گناہ نہ ہو، ولا بغیا، وہ دل جس دل کے اندر زیادتی نہ ہو، وہ دل لا غلا، جس دل کے اندر کینہ و کپٹ نہ ہو، ولا حسد، اور اپنے بھائی کی کسی نعمت پر وہ جل نہ رہا ہو، حسد نہ کر رہا ہو، تو وہ شخص پاک دل والا ہے، وہ شخص صاف ستھرے دل والا ہے۔ تو صاف ستھرے دل والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 6 چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی چیز تو متقی و پرہیزگار ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پاک باز ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ گناہ نہ کرتا ہو، جس دل کے اندر گناہ نہ ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ بغاوت نہ کر رہا ہو، باغی نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو اپنے بھائی کے تعلق سے، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ حسد، اس کے دل کے اندر حسد نہ ہو، تو وہ آدمی صاف ستھرے دل والا ہوتا ہے۔ اسلام کی نظر میں اچھے کون ہے؟ اسلام کی نظر میں اچھا وہ ہے
जिन्हें देख करके अल्लाह याद आ जाए। देखिए, जिन्हें देख करके अल्लाह याद आ जाए, इस्लाम की नजर में वो अच्छा होता है। कौन लोग हैं जिन्हें देख करके अल्लाह याद आ जाएगा? ऐसा कभी हुआ है कि कोई आदमी किसी को देखे और अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह को याद करने लग जाए, अल्लाह का जिक्र बुलंद करने लग जाए? जी हाँ, मुआशरे के अंदर ऐसे अफराद होते हैं जिन्हें देख करके अल्लाह याद आता है। तो जिन्हें देख करके अल्लाह याद आ जाए, इस्लाम की नजर में वो अच्छा होता है। दलील मुलाहजा हो, अन अस्मा बिन्त यजीद अन्नहा समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल अल्लज़ीना इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। रवाहु इब्न माजा फी किताब अज़-ज़ुहद। ये भी सुनन इब्न माजा किताब अज़-ज़ुहद की हदीस है। हजरत अस्मा बिन्त यजीद कहती है कि मैंने अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना, आपने कहा अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, क्या तुम लोगों में जो सबसे बेहतरीन लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, उनका पता ना बताऊं? सहाबे किराम ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि सबसे अच्छे लोग कौन है, कौन आदमी है जो सबसे अच्छा हो, हमें जरूर बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लज़ीना इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, जिन्हें देख करके अल्लाह की याद आ जाए, वो इस्लाम की नजर में सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन लोग हैं। जिन्हें देख करके अल्लाह याद आ जाए, वो इस्लाम की नजर में सबसे अच्छा। बाज लोग इतने शरारत पसंद और इतनी ज्यादा शरारत कूट कूट करके भरी होती है, उनकी शरारत से मुआशरा महफूज नहीं रहता है। उन्हें देख करके शैतान याद आ जाता है कि इसने तो शैतान को फेल कर दिया। लेकिन मुआशरे का दूसरा रुख भी है। बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, वो हमेशा अहले इल्म ने उसकी तशरीह की है कि उनकी तकवा की अलामत जाहिर होती है, उनकी इस्लाह और तकवा की अलामत जाहिर होती है। उनकी जबानें हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहा करती हैं। उनकी इबादत, उनकी नमाजें, उनकी सारी चीजें देख करके एक आम आदमी जब देखेगा तो भाई ये इतना अल्लाह को याद कर रहा है, वो भी अल्लाह को याद करने लग जाएगा। तो जो आदमी इस्लाम के नजरिए से अपने आप को उन खुसूसियात के हामिल बनाता है और इस्लाम के साये में पूरी जिंदगी गुजारता है, तकवा व लिल्लाहियत जिसके अंदर हो, ऐसे लोगों को देख करके अल्लाह याद आता है। और याद रखिए, जिन्हें देख करके अल्लाह याद आ जाए वो मुआशरे का सबसे अच्छा आदमी। लेकिन जिन्हें देख करके शैतान याद आ जाए कि ये आदमी इतने ज्यादा शरारत पसंद है कि शैतान को वो याद करने लग जाए, तो यही से आप फर्क समझ जाइए कि वो मुआशरे का सबसे बुरा आदमी होगा। तो इस्लाम की नजर में अच्छे वो लोग होते हैं जो आदमी को देख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन याद आ जाए। तो इस्लाम की नजर में अच्छे कौन हैं? आइए, एक और आदमी इस्लाम की नजर में अच्छा वो है जब मुआशरे के अंदर फितने और आजमाइशें फैली हुई हो, फितने व फसाद का दौरा हो, तो ऐसे वक्त में एक आदमी अलग थलग होकर के अगर अल्लाह की इबादत करता है तो इस्लाम की नजर में सबसे अच्छा आदमी है वो। और आज के इन हालात में फितने बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, आजमाइशों का दौर, फितनों का दौर। तो फितनों के दौर में इंसान अपने रब की इबादत करने वाला हो, इस्लाम की नजर में सबसे अच्छा आदमी वही होता है। सही मुस्लिम शरीफ किताबुल इमारा की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन्नास अफदल, बताइए सबसे अच्छा आदमी कौन है, सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों का पता बताया। सबसे पहले नंबर पे कहा, रजुलुन युजाहिदु फी सबीलिल्लाह बिमालिही व नफ्सिही, वो आदमी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपने नफ्स और अपने माल से जिहाद कर रहा हो, वो इस्लाम की नजर में सबसे अच्छा आदमी है। दूसरे नंबर पे कहा, व मुमिनुन फी शिअबिन मिन अश-शिआबि यअबुदुल्लाह रब्बहु व यदउन नास मिन शर्रिही, वो मोमिन आदमी जो फितने और आजमाइश के वक्त में किसी घाटी में अलग थलग होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाला हो, व यदउन नास मिन शर्रिही, और अपनी बुराई से लोगों को बाज रखे कि हमारी जात से मुआशरे के अंदर
کوئی برائی نہ پھیلے، یہ آدمی اسلام کی نظر میں سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تو آزمائشوں کے وقت میں اللہ کی عبادت کرنے والا الگ تھلگ ہو کر کے وہ آدمی سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ ایک آخری، یہ تو کل 10 چیزیں ہو گئی، 10 آدمیوں کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ یہ اسلام کی نظر میں اچھا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، مطلب جتنے بھی سارے اعمال بتائے گئے ہیں یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ہے، دونوں برابر ہیں۔ عورت بھی یہ کردار ادا کرے گی، وہ بھی اسلام کی نظر میں اچھی ہوگی، مرد یہ کردار ادا کریں گے وہ بھی اسلام کی نظر میں اچھے ہوں گے۔ تاہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی کچھ خصوصیت کے بارے میں بتایا کہ کون سی عورتیں سب سے بہترین ہوتی ہیں، کون سی خاتون سب سے بہترین خاتون ہوتی ہیں اور کون سی عورت سب سے بہترین ہوتی ہے اسلام کی نظر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نسائی کتاب النکاح کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ ای النساء خیر، یہ سوال تھا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے، اسلام کی نظر میں سب سے اچھی عورت ہے، کون سی عورت؟ اللہ کے رسول کا جواب یہ تھا تسرہ اذا نظر، جب شوہر اپنے بیوی کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کرنے والی ہو، وہ خوش ہو جائے، وہ عورت سب سے بہترین عورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، شوہر اگر کوئی حکم دے جس میں معصیت اور گناہ کا حکم نہ ہو، اس کے علاوہ جو بھی حکم شوہر دیتا ہے اس کی اطاعت کرنے والی اگر وہ عورت ہے، اسلام کی نظر میں سب سے اچھی عورت ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہا وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، شوہر کو جو چیز ناپسند ہو، ایسی ناپسندیدگی میں وہ اپنے نفس اور اپنے مال کی مخالفت نہ کرنے والی ہو، وہ اسلام کی نظر میں سب سے اچھی ہوتی ہے۔ اسلام کی نظر میں وہ عورت بھی اچھی ہوتی ہے جس کے بارے میں صحیح الجامع کی یہ روایت جس کے اندر ہے کہ خیر نسائکم، تمام عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سی عورت ہے؟ کہا الولود، جو سب سے زیادہ بچہ جننے والی ہو اور اپنے شوہر سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ تو اپنے شوہر سے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی عورت ہو وہ اسلام کی نظر میں اچھی ہوتی ہے۔ 2 کوالٹی اور بتایا گیا ہے، کہا اس عورت کے اندر وہ عورت اپنے شوہر کے غمخوار ہو، مطلب شوہر کو اگر تکلیف ہے تو اس تکلیف میں شریک ہونے والی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ کہا کہ وہ اپنے شوہر کی ہم مزاج ہو، اپنے شوہر کی ہم مزاج عورت، اور اسی طرح سے اپنے شوہر کے غمخوار عورت، اور اسی طرح سے وہ عورت جو اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہو ٹوٹ کر کے، وہ اسلام کی نظر میں سب سے اچھی خاتون ہوتی ہے۔ تو یہ کل 11 قسم کے افراد جن کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اسلام کی نظر میں یہ لوگ اچھے ہیں۔ لہذا یہ موضوع یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں 2 جمعہ کے اندر، ان دونوں جمعہ میں جو ساری باتیں ہوئی ہیں اسلام کی بیسٹ کوالٹی، اسلام کی خصوصیات، اسلام کی نظر میں اچھے لوگ کون ہیں، ان چیزوں کو اپنا کر کے اللہ رب العالمین اسلام کی نظر میں ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا والوں کی نظر میں اچھا بنیں گے بناوٹی طور پر، یہ 2 دن کے لیے، اس کے بعد پھر الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ اسلام کی نظر میں اچھا ہوں گے، دنیا والے ٹوٹ کے محبت کریں گے، اللہ بھی اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین ان تمام اہم اعمال کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق حلال دے۔ یا اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین قرض سے نکلنے کا کوئی راستہ اور سبیل اللہ رب العالمین ہمارے لیے متعین کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ رب العالمین لمبی عمر کے ساتھ ساتھ تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حسن عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔